بادشاہ حزقیہ کے دور حکومت کے اہم بابلی واقعات کنگز 2، یسایاہ اور کتاب تواریخ 2 میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے دور حکومت کا حوالہ یرمیہ، ہوسی، میکا اور یسایاہ نبیوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہوسی اور میکا کی کتابوں میں درج ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں حزقیہ کے دور حکومت میں کی گئی تھیں۔ یسایاہ کی کتاب میں درج ہے کہ حزقیہ نے یسایاہ کی مدد طلب کی جب یہودا 9 اشوری سلطنت کے سنہریب کے محاصرے میں تھا۔ حزقیہ 741 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا اور وفات 687 قبل مسیح میں 54 سال کی عمر میں ہوئی۔ حزقیہ بادشاہ آخیز اور ابیہ، جسے ابھی بھی کہا جاتا ہے، کا بیٹا تھا۔ ابیہ سردار کاہن زکریا کی بیٹی تھی۔ حزقیہ نے حفریبہ سے شادی کی اور 687 قبل مسیح کے لگ بھگ 54 سال کی عمر میں فطری وجوہات کی وجہ سے انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا منسی اس کا جانشین بنا۔ بائبل کی روایت کے مطابق حزقیہ نے 25 سال کی عمر میں یہودا کا تخت سنبھالا اور 29 سال تک حکومت کی۔ حزقیہ نے اپنے والد آحاز کے ساتھ تقریباً 14 سال تک بطور شریک حکمران خدمات سر انجام دی۔ وہ یروشلم میں یہودا کے بادشاہ کے طور پر ڈیوڈ کا 13واں جانشین تھا۔ حزقیہ نے ایک ایسے وقت میں حکومت کی جب اشوری سلطنت فلسطین اور شام پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہی تھی۔ اس کے والد نے 735 قبل مسیح میں یہودا کو اشوریوں کے زیر تسلط رکھ دیا تھا۔ بائبل کے مطابق حزقیہ نے برسر اقتدار آ کر ہیکل سلیمانی کو بت پرستی سے پاک کیا اور مرمت کی اور کہانت کی اصلاح کی۔ اپنی سلطنت سے بت پرستی ختم کرنے کی کوشش میں اس نے اونچے مقامات اور پیتل کے ناگ یا نشتان کو تباہ کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بنائے ہوئے تھے، جو اب پوجے جانے لگے تھے۔ اس کی جگہ اس نے یروشلم کے ہیکل میں خدا کی عبادت کو مرکزیت دی۔ حزقیہ نے فلسطینیوں کو بھی شکست دی اور اسرائیل کے بکھرے ہوئے قبائل کو فسح کے تہوار میں شرکت کے لیے مدعو کرنے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا۔ حزقیہ نے افرایم اور منسی کے قبائل کے پاس قاصد بھیجے اور انہیں فسح کی تقریب کے لیے یروشلم میں مدعو کیا۔ کچھ قبائل نے اس کے قاصدوں کی تحقیر کی، جبکہ عاشر، منسی اور زبولون کے قبیلوں کے چند آدمی یہ عید منانے شہر میں پہنچے بھی تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس کے دور میں فسح کا تہوار بڑی تزک و احتشام اور ایسی خوشی کے ساتھ منایا جاتا تھا جو سلیمان کے زمانے سے یروشلم میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سات سو 5 قبل مسیح میں اشوری بادشاہ سارگون دوم کی موت کے بعد سارگون کا بیٹا سنہریب اشور کا بادشاہ بنا۔ 703 قبل مسیح میں سنہریب نے اشوری حکومت کی مخالف ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی مہموں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز سلطنت کے مشرقی حصے کے شہروں سے کیا۔ 701 قبل مسیح میں سنہریب نے مغرب کے شہروں کی طرف رخ کیا، پھر حزقیہ کو یہودا پر اس کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ بائبل کے مطابق حزقیہ نے حمایت کے لیے سلطنت اسرائیل کی طرح مصر پر انحصار نہیں کیا، بلکہ خدا پر بھروسہ کیا اور اپنے دارالحکومت یروشلم کی نجات کے لیے اسی سے دعا کی۔ اشوریوں کے ریکارڈ کے مطابق سنہریب نے یروشلم کا محاصرہ اس وقت ختم کر دیا جب حزقیہ نے سنہریب کو خراج پیش کیا۔ بائبل ریکارڈ کرتی ہے کہ حزقیہ نے اسے چاندی اور سونے کی کافی مقدار بطور خراج ادا کی، حتیٰ کہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے دروازے بھی وعدہ شدہ رقم پوری کرنے کے لیے بیچ دیے گئے۔ لیکن ادائیگی کرنے کے باوجود بھی سنہریب نے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ سنہریب نے شہر کو گھیر لیا اور اپنے قاصد کو دیواروں پر بھیجا، جس نے شہر کی فصیل پر کھڑے سپاہیوں سے خطاب کیا۔ ان سے یہوہ اور حزقیہ پر عدم اعتماد کرنے کے لیے کہا اور دعویٰ کیا کہ حزقیہ کی صالح اصلاحات یعنی بتوں اور اونچی جگہوں کو تباہ کرنا
اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو اپنے دیوتا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کنگز 2 کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ حزقیہ ہیکل میں گیا اور وہاں اس نے خدا سے دعا کی۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ آخرکار یروشلم کا محاصرہ کیا جائے گا، حزقیہ نے کچھ عرصے سے دارالحکومت کی دیواروں کو مضبوط کرنے، میناروں کی تعمیر اور اس کی دیواروں کے باہر ایک چشمے سے شہر تک میٹھا پانی لانے کے لیے ایک سرنگ تعمیر کر کے تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے کم از کم 2 بڑی تیاریاں کیں جن سے یروشلم کو فتح کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد ملی۔ یہ تھی سیلوم ٹنل کی تعمیر اور وسیع دیوار کی تعمیر۔ بائبل کے ریکارڈ کے مطابق سنہریب نے حزقیہ کو دھمکی آمیز خط بھیجے جس میں یہودا کی راجدھانی پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اگرچہ انہوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا تھا، لیکن بائبل کے بیانات بتاتے ہیں کہ اشوریوں نے وہاں ایک تیر تک نہیں چلایا اور نہ ہی ان کا کوئی محاصرہ کیا، اور یہ کہ خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے راتوں رات اشوریوں کے کیمپ میں 1,85,000 اشوریوں کو مار دیا، سنہریب کو اپنی ہی سرزمین پر شرمندگی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ جبکہ دوسری تحریروں کے مطابق اس موقع پر یروشلم کو ایک معجزاتی طاعون نے بچایا جس نے اشوری فوج کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے نے یہودا میں اس یقین کو جنم دیا کہ یروشلم ناقابل تسخیر ہے۔ یہ عقیدہ اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ شہر 1 صدی بعد بابلیوں کے قبضے میں نہ آ گیا۔ سنہریب کے حملے کی متضاد تاریخیں کنگز کی کتاب میں دی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے حزقیہ کے دور حکومت کے قریب دوسری بار یہودا پر حملہ کیا ہو۔ سنہریب کے نوشتہ جات میں اس کی افواج کے ہاتھوں ہونے والی تباہی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اشوری ریکارڈ کے مطابق سنہریب کو 681 قبل مسیح میں قتل کر دیا گیا تھا، 701 قبل مسیح میں یہودا پر حملے کے 20 سال بعد۔ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے گھر میں عبادت کر رہا تھا کہ ادر مملک اور شرز نے سنہریب کو تلوار سے مار ڈالا اور وہ ارارت کی سرزمین میں بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ بعد میں اپنی زندگی میں حزقیہ پھوڑے یا سوزش سے بیمار ہو گیا تھا۔ یسایہ نبی نے اسے بتایا کہ خداوند نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کو ترتیب دے کیونکہ وہ مر جائے گا، لیکن حزقیہ نے دعا کی اور یسایہ یہ کہتے ہوئے واپس آیا کہ خداوند نے اس کی دعا سنی ہے اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ حزقیہ نے ایک نشان مانگا اور یسایہ نے اسے پوچھا کہ سائے کو 10 درجے آگے جانا چاہیے یا 10 درجے پیچھے جانا چاہیے۔ حزقیہ نے کہا کہ اسے واپس جانا چاہیے، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ یسایہ نبی نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے سائے کو 10 درجے پیچھے لایا، جس سے وہ آہز کے ڈائل میں نیچے چلا گیا تھا، اور اس کی بیماری اور معجزانہ صحت یابی کی داستان کنگز 2، کرونیکلز 2 اور یسایہ کتاب میں ملتی ہے۔ مختلف سفیر اس کے صحت یاب ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ان میں سے میرودک بلادان بادشاہ بابل کے بیٹے بھی شامل تھے۔ حزقیہ اس دورے سے خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے ان کو یروشلم کی تمام دولت، اسلحہ اور ذخیرہ دکھایا۔ بابل کے بادشاہ بلدان کو بہت زیادہ معلومات ظاہر کی، یا شاید اس کی دولت پر فخر کیا۔ اس کے بعد اس کا سامنا یسایہ سے ہوا، جس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہودا کے لوگوں کی آنے والی نسل کو اسیری کے طور پر بابل لے جایا جائے گا۔ حزقیہ کو یقین دلایا گیا کہ اس کی اپنی زندگی امن اور سلامتی دیکھے گی۔ جنوبی سلطنت یہودا 586 یا 87 قبل مسیح تک ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ تب اس پر بابلیوں نے قبضہ کر لیا، جنہوں نے بہت سے باشندوں کو جلا وطن کر دیا۔ جب فارسیوں نے 538 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا تو سائرس اعظم نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی، جہاں وہ جلد ہی یروشلم کے اس شاندار ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے کام کرنے لگے جسے بابلیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہودیوں کی تاریخ بنیادی طور پر یہودا کے قبیلے کی تاریخ ہے۔
یسایہ کے مطابق حزقیہ خدا سے دعا کرنے کے بعد مزید 15 سال زندہ رہا۔ اس کا بیٹا اور جانشین منسی اسی دوران پیدا ہوا۔ وہ 12 سال کا تھا جب وہ حزقیہ کا جانشین بنا۔ حزقیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چند اہم کام سر انجام دیے تھے، جن میں سے کچھ یہ تھے۔ اس نے شفا کی کتاب کو چھپایا کیونکہ لوگ خدا سے دعا کرنے کے بجائے طبی نسخوں پر انحصار کرنے لگے تھے۔ اس نے ڈٹائی کے سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس نے اپنے والد کی باقیات کو بادشاہی تدفین دینے کی بجائے ایک تختے پر گھسیٹ دیا تھا۔ جیہون کا پانی روکا، بیت المقدس کے دروازوں سے سونا کاٹا اور دوسرے مہینے میں فسح منایا۔ اپنی بیماری کے بعد کے سالوں کے دوران حزقیہ نے یہودا کے تخت کے وارث منسی کو جنم دیا، جو یہودا میں حکومت کرنے والا اب تک کا بدترین بادشاہ ثابت ہوا۔ روایت یہ ہے کہ منسی ہی وہ بادشاہ ہے جس نے حزقیہ کے دوست یسایہ نبی کو آرے سے قتل کیا تھا۔